نہیں دیا گیا، کتنے ادوار سے گزرنا پڑا، اتنی جلدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار نہیں دے رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ 30 آیتیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل کی جو حضرت عمر فاروق کے مشورے کے بعد نازل ہوئی۔ 30 آیتیں ایسی ہیں، اللہ کے نبی کو حضرت عمر نے کئی مرتبہ کئی معاملوں میں مشورے دیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو 30 آیتیں ایسی ہیں ان میں جو حضرت عمر فاروق کے مشورے پر نازل ہوئی کہ نہیں، حضرت عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، آیتیں اگرچہ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہیں لیکن عمر فاروق نے نبی کو مشورہ دیا، اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کے اس مشورے کو ایکسیپٹ کیا اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ ان میں شراب کی حرمت بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مکی آیت کے اندر ایک ذہن بنایا گیا کہ تم شراب چھوڑیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جب صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف تشریف لاتے ہیں، مدینے کے انصاری بھی شراب پیا کرتے تھے اور مکے کے مہاجرین بھی شراب کے دلدادہ تھے۔ شراب عام تھی، شراب کے سلسلے میں بڑے بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے، لیکن لوگ یہ سوچ کر پیا کرتے تھے کہ یہ بھی حرام تھوڑی ہوئی ہے، اگرچہ خراب چیز ہے، اگرچہ بری چیز ہے، لیکن حرام تھوڑی ہوئی ہے، اتنی جلدی ہم سے نہیں چھوٹے گی، پیا کرتے تھے۔ مکے سے مدینہ آنے کے بعد میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں جو آیت نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں، وہی آیت نازل ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ یہ مدینے کے اندر نبی اکرم پر آیت نازل ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر ایک نقصان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن حرمت کا اعلان مدینے میں اس آیت کے اندر بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت خراب چیز ہے، ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے۔ آگے دیکھیے کیا کہا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں لوگوں کے لیے ان دونوں چیزوں میں کچھ نفع بھی ہے۔ شراب اور جوئے کے اندر نفع، قرآن انکار کر ہی نہیں رہا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں شراب کے اندر اور جوئے کے اندر کچھ نفع بھی ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، فائدے کی چیز بھی ہے۔ پس منظر پر نظر ڈالنا پڑے گی، وہاں کے حالات کو دیکھنا پڑیں گے۔ یہاں آپ مت سوچئے گا کہ قرآن نے کہہ دیا کہ شراب اور جوئے میں نفع بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہوگا، پینا چاہیے۔ پس منظر پر نظر ڈالنا پڑے گی۔ وہاں شراب لوگ نشے کے لیے نہیں پیا کرتے تھے، بلکہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے شراب پیتے تھے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں جوا لوگوں کی کمائی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کھیلا کرتے تھے، بلکہ الرحیق المختوم پڑھیے، صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی، واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ جوا اس لیے کھیلا کرتے تھے اہل عرب، خاص طور پر اہل مدینہ، کہ جوئے میں جب ہم رقم کسی غریب کے ساتھ ہار جائیں گے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، اور ہم یہ سوچ لیں گے ہم ہار گئے اور غریب کو فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھیے مقصد ان کا کیا تھا، وہ شراب
शराब इसलिए नहीं पिया करते थे कि हमें सुकून मिल जाएगा और हमारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, वो शराब इसलिए पिया करते थे कि शराब के नशे में जब हम धुत हो जाएंगे तो अपनी रकम निकाल कर गरीबों और मिस्कीनों को देने में हमें तकलीफ नहीं होगी। लाओ, हाँ दो, तो दो, नशे में हम सब लुटा देंगे। हमारा मकसद दूसरा होता है। तो उसी मुनाफे की तरफ इशारा किया है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि इन दोनों का गुनाह बहुत बड़ा है। व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन लोगों के लिए कुछ फायदा भी है। फायदा बस यही लोगों के लिए, शराब पीने वाले और जुआ खेलने वालों के लिए वो भी नहीं, क्योंकि शराब के नशे में धुत होकर जब ये दूसरों को जब खर्च करता है तो लोगों का फायदा है, शराब पीने वाले का नहीं। तो इसमें लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है, कुछ फायदा भी है, कुछ प्रॉफिट भी है। लेकिन याद रखना, इस्मुहा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का गुनाह उसके नफे से बढ़कर है, इन दोनों का नुकसान उसके नफे से बढ़कर है। और जिस चीज में नुकसान ज्यादा हो, नफा कम हो, शरीयत ने उस चीज पर बैंड लगाया है, शरीयत ने उस चीज पर पाबंदी आयद की है। एक वक्ती तौर पर जहन बना दिया गया। फिर मदीने में आने के बाद लोगों को सुनो, फायदा जरूर है इसका, लेकिन नुकसान उससे ज्यादा है, ताकि लोग शराब की नफरत अपने दिल के अंदर पालें। लेकिन हराम अभी भी नहीं हुई। सहाबाए किराम तो वाज़ेह हुक्म चाहते थे, हलाल है या हराम, पिए या ना पिए, लेकिन यहां जहद बनाया जा रहा है। वहां मक्के में यह आयत नाजिल हुई, जिनसे तुम नशा बनाते हो ये रिस्क तो है, लेकिन पाकीज़ा रिस्क नहीं, अच्छा रिस्क नहीं। ये जहन बनाया गया। मदीने में आने के बाद ये जहन बना दिया गया, ये जो तुम पीते हो, सुनो, इन दोनों का गुनाह बहुत बड़ा है। हाँ, लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, लेकिन इन दोनों का गुनाह और नुकसान उसके फायदे से कम है, फायदे से नहीं, नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है इन दोनों के अंदर, ताकि लोग इससे बचें। कुछ लोग बचे, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी पीना शुरू रखा, और अक्सरियत पीने वालों की ज्यादा थी, पिया करते थे। चलता रहा मामला, कुछ लोग छोड़ देते थे, कुछ लोग पीना शुरू रखे, बरकरार रखे। यही दौर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, यहां तक कि एक मर्तबा एक अंसारी ने कुछ सहाबा की दावत कर दी अपने घर पर। उनमें हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह थे और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। एक अंसारी नौजवान ने अपने घर में कुछ सहाबा की दावत की। उन सहाबा में अबू उबैदा इब्न अल जर्राह और हजरत अली भी शामिल थे। खाना खाया गया, और खाना खाने के बाद उस अंसारी नौजवान ने शराब का दौर भी चलाया। जो पीता है पिए, जो उसको नहीं पीना है ना पिए। शराब का दौर भी चला। जब शराब का दौर चला तो नशा आ गया लोगों में। शराब खाना खाने के बाद पी गई, नशा आ गया, और इसी वक्त मगरिब की या इशा की आजान का वक्त हो गया। नमाज के लिए आजान दे दी गई। तय ये हुआ कि इसी अंसारी नौजवान के घर पे नमाज पढ़ ली जाए। उसी अंसारी नौजवान के घर पे नमाज पढ़ी जा रही है। एक सहाबी रसूल जिन्होंने शराब पी रखी है, वो मुसल्ले इमामत पर खड़े हो जाते हैं, नमाज पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन शराब के नशे में नमाज पढ़ाते हैं, सूरह फातिहा तक तो उनकी गाड़ी सही चलती है, नशा और बढ़ने लगता है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन, यहाँ तक गाड़ी सही चली। लेकिन आगे जब इन्होंने सूरतुल काफिरून की तिलावत की, सूरह काफिरून की जब तिलावत की, तो ये उसकी आयत को उलट गए नशे की हालत में। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, यह है कुरान की आयत। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ऐ काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन झूठे माबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। लेकिन ये सहाबी शराब के नशे में है और क्या पढ़ गए, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। कह दो,
کافرو ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو. معنی ہی الٹ گیا. جبکہ آیت یہ تھی لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. لیکن یہ کیا پڑ گئے؟ نحن نعبد ما تعبدون، میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز پڑھ لی گئی. یہاں نماز ختم ہوئی، وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. ایمان والو تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم نشے میں ہو. ایمان والو تم نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم نشے میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، اور اس وقت تک تم مسجد کے قریب نہ جاؤ، نماز مت پڑھو جب تک کہ تم اس بات کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے، جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے. اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم بول رہے ہیں، کیا ہماری زبان سے نکل رہا ہے. یہ آیت نازل ہوتی ہے. اس آیت نے ایک متعینہ وقت کے لیے پابندی لگا دی، یعنی گویا کہ شراب پر قدغن لگا دیا. یہ کہہ دیا کہ تم شراب نہ پیو، اور شراب پی لیتے ہو، نشے میں ہو تو نماز پڑھنے کے لیے مت جاؤ. صحابہ کرام کے اندر نماز کی محبت بہت زیادہ تھی. اب جب دیکھتے تھے کہ نماز کا وقت قریب ہے تو وہ شراب نہیں پیتے تھے. اس آیت نے بہت کچھ بدل کے رکھ دیا ان کی زندگی میں. نہیں، اگر شراب پی لیں گے تو نماز چھوٹے گی کیونکہ نشہ آئے گا، اور نشہ آئے گا تو ہم نہیں شراب ہی چھوڑ دو، نماز نہیں چھوڑیں گے. اس آیت نے ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کیا. لیکن اس آیت کے بعد بہت سے لوگوں کی شراب چھوٹ گئی، اور بہت سے لوگ یہ کہنے لگے حرام تھوڑی ہوئی ہے، اس میں تو صرف منع کیا گیا ہے، ہم بہت پہلے پی لیا کریں گے یا نماز کے بعد پیئیں گے، یہ تاکہ نماز پڑھ کے آئیں گے تب پی لیں گے، تب تھوڑی دوسری کوئی نماز کا وقت ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. جیسے آج ہم سے اور آپ سے نہیں چھوٹ رہی ہے، اللہ کے رسول کو بھی یہ سوچنا پڑا کہ ان کو کیسے روکا جائے اور کیسے. تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے پہلے شراب کے بارے میں ایک ذہن بنایا گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. دوسرا ذہن مدینے میں آنے کے بعد یہ بنایا گیا کہ اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، اس لیے جس سے زیادہ نقصان ہو اس کو چھوڑ دیا جائے. اور تیسری آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، اب تو تم شراب کے نشے میں قرآن کی آیتیں بدلی جانے لگی ہیں. اتنی خراب چیز ہے جو ہماری نبی کے اوپر اتری ہوئی کتاب آیتوں کو بدل دینے پر مجبور کر رہی ہے. اس لیے فیصلہ کرو، اس شراب کا پینا جاری رکھو گے یا اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا مذاق اڑانا گوارا کرو گے، کھلواڑ کرو گے اس کے ساتھ. اس آیت نے صحابہ کرام کے اذہان و قلوب کو، ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. بہت بڑی اکثریت شراب کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی. لیکن ابھی بھی جو اس کے دل دادا تھے پوری طریقے سے نہیں چھوڑ پائے. یہ الگ بات ہے کہ نماز کے وقت نہیں پیتے تھے، اس کے بعد پی لیتے تھے یا بہت پہلے پی لیتے تھے. اب ایک جشن تھا مدینے میں، ایک محفل، جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی شادی آدی ہوتی ہے جشن لگتا ہے، ایسی وہاں جشن تھا. اس میں انصار و مہاجرین دونوں شامل تھے. اب سنیے، اب جو آیت نازل ہو رہی ہے وہ پوری طریقے سے شراب کو حرام قرار دے رہی ہے. اس جشن میں شراب کا دور چلا، انصاری بھی شامل ہے، مہاجرین بھی شامل ہے. شراب کا دور چلتا ہے، دونوں طرف کے لوگوں نے شراب پی رکھی ہے، لیکن شراب پینے کے بعد بھائی بھائی کی تمیز مٹ گئی. نشہ آ گیا، اور نشہ آیا تو قومی عصبیتیں جوش مارنے لگیں. یہ مکے والے جو گئے تھے ہجرت کر کے کہنے لگے، اے انصاریو، ہم تم سے افضل ہیں، ہم تم سے اونچے ہیں، ہماری قوم قریش سب سے اونچی قوم ہے، ہمارا خاندان سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان جناب محمد رسول اللہ ہے،
ہمارے بیچ محمد رسول اللہ آئے، ہماری برادری تمہاری برادری سے افضل ہے۔ ادھر انصاری جوش میں آئے، شراب عقل کو خراب کر دیتی ہے میرے بھائیوں، باندھ دیا گیا، عقل بندی تھی کھل جاتی ہے، شراب پینے کے بعد دماغ کام نہیں کرتا۔ ادھر انصاری کہنے لگے ارے جاؤ جاؤ، اپنے آپ کو افضل کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم لوگ تو اپنے نبی کو بھی اپنے گھر جگہ نہیں دے پائے ہو، نکالے گئے ہو، بھاگے گئے ہو، ڈر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینے آئے ہو۔ ارے تم تو بھوکے تھے، کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے دیا۔ تم ننگے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئے، پہننے کے لیے ہم نے تمہیں دیا۔ ارے تمہارے پاس کاروبار نہیں تھا، بزنس نہیں تھا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے آ کر ہمارے یہاں آئے ہو، ہم نے کاروبار تمہیں کرنے کو دیا۔ جس کے پاس کو کچھ نہیں تھا ہم نے مکان دیا، زمین دی، کھیتی باڑی دی، یہاں تک کہ اپنی بیٹیاں تمہیں دی، تم نے اپنے لڑکوں کے ساتھ شادیاں